بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والی عورت خاتون تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس خاتون نے دیا اور کس وجہ سے دیا؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زہر پی چکے تھے؟ ان سب سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے۔ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ محترم ناظرین، غزوہ خیبر کا میدان مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تھی۔ یہ وہ دن ہے جب یہودی قبائل شکست کھا چکے تھے، لیکن اس خاموش میں ایک انتہائی دردناک اور خطرناک سازش جنم لے رہی تھی۔ ایک ایسی سازش جس کا نشانہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس ذات کے اوپر اس قدر سازش کی جا رہی تھی کہ ان کو جان سے مار دیا جائے، ایک زہر کے ساتھ۔ مسلمان کے سامنے ایک عورت لائی کی، اس کا نام زبید بنت حارث یا بعض روایت میں اسلام میں بنت مشک تھا۔ یہ سردار حابی بن خطاب کی رشتہ دار تھی جو خیبر کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ تک رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی اگر میں مسلمانوں کے نبی کو ختم کر دوں تو یہ امت منتشر ہو جائے گی۔ اس انتقام کے ساتھ اس نے ایک بکری کا گوشت تیار کروایا، لیکن یہ کوئی عام گوشت نہیں تھا۔ اس میں دنیا کے بدترین زہروں میں سے ایک ملایا گیا تھا، زہر قتائل۔ اس نے ایک نوکرانی کو حکم دیا کہ یہ گوشت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ، خاص طور پر کندھے کے حصے، چنانچہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ حصہ انہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب وہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی نوکرانی لے کر گئی، تب وہ گوشت صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ اس گوشت کو نوش فرمائیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ دسترخوان پر لذیذ بکری کا گوشت رکھا گیا۔ مسلمانوں نے اس عورت کی نیت نہیں سمجھی تھی۔ انہیں تو یہ تھا کہ یہ بھی کوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے، یہ کوئی ایسی خاتون ہے۔ لیکن ان صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کی سازش کا نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت بکری کے گوشت میں زہر ملا کر لے چکی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس پر پوری امت کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا پہلا لقمہ منہ میں رکھا، چبایا مگر نکلا نہیں۔ اچانک زبان گویا ہوگی، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنی علم عنایت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے گوشت چپایا اور ان کو پتہ لگ گیا کہ اس میں زہر ہے۔ وہ زہر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں نہیں داخل ہوا، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر دانتوں سے ہی محسوس ہو گیا۔ صحابہ سب حیران ہو گئے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا علم ہوا۔ لیکن اس وقت حضرت بشیر بن برار رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھا چکے تھے، وہ لقمہ نگل چکے تھے اور فوراً تڑپ اٹھنے لگے۔ ایک صحابہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گوشت کھا لیا، وہ تڑپ اٹھے اور فوراً ہی اس قدر وہ تڑپے کہ ان کے پورے جسم میں وہ زہر پھیل چکا تھا۔ وہ زہر اس قدر خطرناک تھا۔ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ سخت لہجہ گیرے سائے عورت کو پکڑ کر لے آئے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس عورت کے چہرے پر نہ ڈر تھا نہ خوف تھا، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، صرف انتقام کی آگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے یہ فعل کیوں کیا؟ عورت نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اگر تم نبی ہو تو اللہ تمہیں بچا لے گا، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو ہم تو تم سے نجات پا لیں گے۔ یہ سن کر صحابہ غصے سے لال ہو گئے۔
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنے اوپر جو بھی ہماری اس ٹائم میں جو بھی عوام تھی، انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت ظلم کیے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پر ظلم کیے کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی نہیں کہا کہ اللہ ان عوام کو اور ان لوگوں کو اس قدر ظلم دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی سب رحم دلی پر تھی۔ لیکن جب حضرت بشر بن کراس زہر کے اثر سے شہید ہوئے، تب یہ عورت قصاص میں قتل کر دی گئی۔ ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، زہر نے فوراً اثر نہ کیا، لیکن وہ قاتل زہر بدن میں داخل ہو چکا تھا۔ کئی سال تک آہستہ آہستہ جسم میں پھیلتا رہا۔ روایت بتاتی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، خیبر کے دن جو زہر میں نے کھایا تھا، اب میں اس کے درد کو محسوس کر رہا ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میری رگ جان تک اس کا اثر پہنچ جائے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں اسی زہر کا حصہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند روز شہید تکلیف میں رہے، پھر 12 ربیع الاول کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتل تھی؟ علماء کے مطابق اس عورت نے جو زہر دیا تھا، اس کا اثر کئی سال بعد ظاہر ہوا، لہٰذا اسے قصاص میں قاتل تو کر دیا گیا، لیکن آخرت کا انجام اللہ ہی جانتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت زہر کے سبب ہوئی۔ جی ہاں، شہادت، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں زہر کا درد برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ان کے دشمن بھی جانتے تھے کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگ دوبارہ جہالت کی طرف پلٹ جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنی محبوب کی دعوت کو موت کے بعد بھی زندہ رکھا۔ آج 1400 سال بعد بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں بلند ہے، اور خیبر کی عورت صرف طریق کی ایک طریق نام بن کر رہ گئی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کا واقعہ۔ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا ہے اور اس واقعے سے آپ کو کیا معلوم ہوا ہے؟ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں، جو سچے مومنات ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں میں کافی غور کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمیں ہمارے اسلام کو سب سے آگے پہنچانا چاہیے، لیکن یہودیوں نے اس قدر ہماری مسلمان قوم کو برباد کر دیا ہے کہ ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ہم ان کے راستے کو اپنا رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چلیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنی زندگیوں سے مشکلات کو دور عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا تہہ دل سے بہت زیادہ شکریہ۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔